کہ سورہ بنی اسرائیل میں 32 آیت ہے جس میں ترجمہ ہے اس کی پیروی نہ کرو جس کا تجھے علم نہ ہو کیونکہ کان آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اب اس کی میں نے تفسیر پڑھی تھی تو اس میں مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی فرمان سنتے ہیں یا جو بھی ہم کسی علامہ صاحب سے کوئی بھی بات سنتے ہیں تو ہمیں تب تک اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم اس کی ریفرنس کو نہ چیک کر لیں۔ اس کا کیا یہ میننگ ہے یا ہمیں اب جیسے تفسیر میں پڑھ رہا ہوں نمونہ یا جتنی بھی تفسیر ہے تو جن میں ریفرنس نہیں دیا جاتا پھر اس ریفرنس کی آتھرز کی لائن کو سارا ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے جب ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اگر دین میں کوئی ایسی چیز جس پر آپ کو یقین نہیں ہے نا تو آپ اس کو دین کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ گمان کر لیں کہ فلان شخص میرا امام ہے، وہ نہیں کر، اس کو امام نہیں مان سکتے، یقین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فلان شخص کی اتباع کریں، یہ شو سے دین الہ، اس طرح نماز پڑھیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ وہم و گمان کی اتباع نہیں کر سکتے، یقین کی اتباع کریں۔ یقین کس بات پر ہے؟ یقین صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام کا اقوال پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ 100% جو گارنٹی ہے، جو صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین۔ سمجھ آئی؟ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنکھ سے، آپ نے آنکھ سے کیا دیکھا، آپ نے کان سے کیا سنا، آپ کے دل نے کیا اعتقاد رکھا، آپ سب کا حساب لے گا۔ اوکے، اب فار ایگزامپل اب کچھ لوگ ہیں جو معصومین کے فرامین ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ جیسے تفسیر نور الثقلین ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، وہ احادیث میں اختلاف ہے نا۔ معصومین علیہ السلام ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ان کے احادیث میں اگر آپ اختلاف پایا جائے تو ان میں سے جو زیادہ مشہور ہے، ائمہ علیہ السلام نے خود فرمایا جس کی شہرت زیادہ ہے اس پہ عمل کریں، اور فرمایا کہ جو مخالفین مذہب مخالفہ کے مخالف ہو اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے نا، اور اگر پھر بھی برابر ہے تو اس میں سے جس مرضی پہ عمل کریں۔ سمجھ میں آئی؟ اچھا جی بالکل، لیکن مطلب وہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ مطلب ہم نے شک وغیرہ والی سائڈ پہ نہیں جانا، لیکن اب تفسیر نمونہ فار ایگزامپل یہ کہ نمونہ تفسیر یہ مجتہدین کی تفسیر ہے، یہ آدھا اہل سنت کے اقوال آ رہا، ٹھیک ہے نا، اور آدھا انہوں نے خود بنا دیا، اور اس میں کچھ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ایک مکسچر۔ تفسیر گمراہ ہونا چاہتے ہو تو تفسیر نمونہ پڑھو، گمراہ دین سے دور ہونا چاہتے ہو تو تفسیر المیزان پڑھو، کیونکہ یہ جو کون سی تفسیر ہے؟ مثلا تفسیر برہان بہترین تفسیر ہے، نور الثقلین بہترین تفسیر ہے، ان تفاسیر کو، ٹھیک ہے۔